السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور شوگر سے متعلق ہماری اس علمی نشست کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہوں گے۔ جی، اور آج کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہم خاص طور پر حکیم محمد مزمل صدیقی صاحب جو ملتان سے ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے۔ انہوں نے اس موضوع پر تحقیق کے لیے اپنا بہت ہی قیمتی علمی مواد اور ہاتھ سے لکھے ہوئے نوٹس ہمیں فراہم کیے تاکہ آج ہم اس پر گہرائی سے بات کر سکیں۔ بالکل۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی نشست میں ہم قانون مفرد اعضاء کی روشنی میں شوگر کی اقسام پر بات کر چکے ہیں، اور اعضائے رئیسہ یعنی دل، دماغ اور جگر، ان میں تحریک، تسکین اور تحلیل کے افعال پر بھی ہم نے گفتگو کی تھی۔ ساتھ ہی غذا، دوا اور نفسیاتی پہلوؤں پر بھی غور کیا تھا۔ جی، اور ہم نے یہ بھی سمجھا تھا کہ اعضاء میں سوزش سے ورم تک کے درجات کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ تو آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے زندگی کی دو بنیادی قوتوں پر بات کریں گے، یعنی حرارت غریزی اور رطوبت غریزی۔ ہم دوست صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کی تحقیقات کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان دونوں قوتوں کا توازن بگڑنے سے شوگر جیسی بیماریاں آخر جنم لیتی کیسے ہیں۔ اور آج کی گفتگو کا جو مرکزی سوال ہے وہ یہ ہے کہ شوگر جیسے مرض کی بنیاد آخر ہے کیا؟ کیا یہ جسم کی قدرتی رطوبات یعنی زندگی کے ایندھن اس کی کمی کا نتیجہ ہے، یا پھر یہ کسی عضو میں پیدا ہونے والی غیر طبیعی حرارت یعنی سوزش کا شاخسانہ ہے جو اس ایندھن کو جلا کر ختم کر دیتی ہے؟ تو میرا موقف یہ ہے کہ مرض کا جو بنیادی سبب ہے وہ اصل میں رطوبت غریزی یعنی زندگی کے ایندھن کی کمی یا خرابی ہے۔ جب یہ ایندھن ختم ہو جاتا ہے تو زندگی کی شمع بجھنے لگتی ہے، یا سوزش ہے جسے حرارت غریبہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حرارت ہے جو کسی عضو میں پیدا ہو کر جسم کی قیمتی رطوبات کو زبردستی جلانا شروع کر دیتی ہے۔ کے توازن پر ہے۔ دوست صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کلیات تحقیقات میں اس کی ایک بہت ہی خوبصورت مثال دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رطوبت چراغ کے تیل کی مانند ہے اور حرارت اس کی روشنی ہے۔ کلیات تحقیقات صابر ملتانی، باب ممادیات طب، صفحہ 161۔ اب دیکھیں، رطوبت غریزی کی پیدائش کا مرکز دماغ اور اعصاب ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے زندگی کا ایندھن بن کر پورے جسم کو فراہم ہوتا ہے۔ اگر دماغ و اعصاب کے افعال میں کوئی خرابی آ جائے تو رطوبت کی پیدائش، اس کی مقدار یا اس کا معیار، تینوں چیزیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ اب جب جسم کو ناقص یا کم ایندھن ملے گا تو حرارت غریزی جو زندگی کی چنگاری ہے وہ یا تو خود کمزور پڑ جائے گی یا پھر بے قابو ہو کر خود جسم کے اعضاء کو جلانے لگے گی۔ میرے نزدیک شوگر کی اصل وجہ یہی ہے۔ اس لیے علاج کی بنیاد رطوبت غریزی کو بحال کرنا اور اس کے مرکز یعنی اعصابی نظام کو درست کرنا ہونا چاہیے۔ میں آپ کی اس بات سے کچھ حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ توازن ضروری ہے، لیکن میرے نزدیک مرض کا نقطۂ آغاز غیر طبیعی حرارت ہے، یعنی حرارت غریبہ۔ یہ وہ حرارت ہے جو جسم میں کسی تحریک کے غیر طبیعی ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ دوست صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ اپنی کلیات تحقیقات کے باب تحقیقات سوزش و اورام میں واضح طور پر لکھتے ہیں کہ یہ حرارت کسی عضو خصوصاً جگر و غدد میں کیمیائی تحریک کی شدت سے پیدا ہونے والی سوزش کا نتیجہ ہے۔ کلیات تحقیقات صابر ملتانی، باب تحقیقات سوزش و اورام، صفحہ 313۔ یہ سوزش خون میں موجود قیمتی رطوبات کو خشک کر دیتی ہے، جس سے زہریلے مادے اور تعفن پیدا ہوتا ہے اور نتیجتاً جسم میں حرارت مزید بڑھ جاتی ہے۔ یہ بڑھی ہوئی آگ جسم کی اپنی رطوبت غریزی کو ایندھن کی طرح استعمال کر کے تیزی سے جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ لہٰذا ہمارا پہلا کام اس آگ کو بجھانا ہے، یعنی اس سوزش کو ختم کرنا ہے۔ جب آگ بجھے گی تو تیل خود بخود محفوظ ہو جائے گا۔ آپ کا نقطہ میں سمجھ رہی ہوں، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ آپ سوزش کو مرض کا سبب قرار دے رہے ہیں، جبکہ میری نظر میں وہ خود ایک نتیجہ ہے۔ چلیں مرض کی تعریف سے ہی آغاز کرتے ہیں۔ بالکل۔ دیکھیں، دوست صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کے مطابق مرض کسی بھی عضو کے مزاج، ساخت یا فعل میں غیر طبیعی تبدیلی کا نام ہے۔ کلیات تحقیقات صابر ملتانی، باب مبادیات طب، صفحہ 118، عنوان مرض خلقت۔ ان کی تحقیق یہ کہتی ہے
کہ مرض کی ابتدا ہمیشہ کسی ایک مفرد عضو میں سوزش سے ہوتی ہے۔ یہی سوزش اس عضو کے افعال میں غیر طبیعی تیزی لاتی ہے اور ایک ایسی حرارت پیدا کرتی ہے جو بعد میں پورے نظام کو بگاڑ دیتی ہے۔ اب چاہے تحریک اعصاب میں ہو، عضلات میں ہو یا غدد میں، ابتدا تو سوزش ہی سے ہوتی ہے۔ میں اس دلیل سے پوری طرح متفق نہیں ہوں، کیونکہ اصل سوال تو یہ ہے کہ سوزش کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کیا وہ بغیر کسی وجہ کے پیدا ہو جاتی ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ اس کی وجہ بھی رطوبت کی کمی ہے۔ جب جسم کو توانائی کے لیے معیاری ایندھن یعنی رطوبت غریزی نہیں ملتا تو متعلقہ اعضاء کو اپنی استعداد سے بڑھ کر کام کرنا پڑتا ہے تاکہ توانائی کی اس کمی کو پورا کیا جا سکے۔ یہی اضافی اور غیر طبی کام آخرکار اس عضو میں سوزش پر منتج ہوتا ہے۔ پس سوزش خود ایک نتیجے کا نام ہے، سبب کا نہیں۔ اصل سبب تو ایندھن کی کمی ہے۔ معذرت کے ساتھ، لیکن یہ بات عملی مشاہدے کے تھوڑا خلاف جاتی ہے۔ اگر ہم حرارت اور رطوبت کے قدرتی چکروں کو سمجھیں تو بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی۔ دیکھیں، حرارت غریزی کا ایک مکمل چکر ہے۔ اس کی پیدائش کا ظہور جگر یعنی غدت سے ہوتا ہے۔ جگر کی کیمیائی تحریک اسے پیدا کرتی ہے۔ وہاں سے یہ خون کے ذریعے دل یعنی عضلات میں پہنچ کر پختگی پاتی ہے، جہاں یہ قوت حرکت بنتی ہے، اور آخر میں دماغ یعنی اعصاب میں پہنچ کر تحلیل ہو جاتی ہے۔ اب آپ خود سوچیں، اگر جگر میں سوزش کی وجہ سے حرارت ہی غیر طبیعی اور زیادہ پیدا ہو رہی ہو تو وہ دل کو ضرورت سے زیادہ متحرک کرے گی اور دماغ کی رطوبات کو جلا کر خشک کر دے گی۔ تو اس طرح خرابی کا آغاز جگر کی سوزش سے ہوا، دماغ کی خشکی سے نہیں۔ ایک منٹ، آپ نے کہا کہ حرارت جگر سے شروع ہوتی ہے، لیکن کیا جگر خود بغیر ایندھن کے حرارت پیدا کر سکتا ہے؟ یہیں سے میرے نقطے کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ حرارت کے چکر کی بات کر رہے ہیں، لیکن رطوبت کے چکر کو نظر انداز کر رہے ہیں، جو اس سے بھی زیادہ بنیادی ہے۔ قانون مفرد اعضاء کے مطابق رطوبت غریزی کا پیدائشی مرکز دماغ و اعصاب ہیں۔ دماغ خون سے لطیف رطوبات کو الگ کرتا ہے۔ یہ رطوبت جب جگر یعنی غدد میں پہنچتی ہے تو وہاں اس پر کیمیائی عمل ہوتا ہے اور وہ پختہ ہو کر جلنے کے قابل بنتی ہے۔ آخر میں یہ دل یعنی عضلات میں پہنچ کر حرارت غریزی کے لیے ایندھن کا کام دیتی ہے۔ اب اگر اس چکر کے شروع میں ہی خرابی ہو، یعنی دماغ و اعصاب معیاری رطوبت پیدا ہی نہ کر رہے ہوں، تو آگے کا سارا نظام تو خود بخود بگڑ جائے گا۔ آپ کا نقطہ دلچسپ ہے، لیکن یہ عملی علامات سے مطابقت نہیں رکھتا۔ جب سوزش طول پکڑتی ہے تو وہ ورم میں بدل جاتی ہے۔ دوست صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے ورم کی 5 واضح علامات بتائی ہیں: سوجن، سرخی، درد، حرارت، اور آخر میں عضو کا فعل ختم ہو جانا۔ کلیات تحقیقات صابر ملتانی باب تحقیقات سوزش اور اورام، صفحہ 334۔ یہ تمام علامات واضح طور پر بتاتی ہیں کہ مرض کا غلبہ حرارت اور کیمیائی بگاڑ پر ہے، نہ کہ محض رطوبت کی کمی پر۔ سوجن اور سرخی تو خون کے اجتماع اور حرارت کی زیادتی کی دلیل ہیں۔ میں ان درجات کو اس طرح دیکھتی ہوں کہ یہ جسم کے ایندھن کے ختم ہونے کے مراحل ہیں۔ جب معیاری رطوبت ختم ہو جاتی ہے تو جسم غیر معیاری اور ناقص رطوبات کو روکنا شروع کر دیتا ہے تاکہ کسی طرح کام چلائے، جس سے سوجن پیدا ہوتی ہے۔ حرارت اس اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا نتیجہ ہے۔ یہ ایک طرح کا مقامی بخار ہے۔ درد نظام عصبی کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ توانائی ختم ہو رہی ہے، اور آخر میں جب ایندھن مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے تو عضو اپنا کام چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ تمام علامات بھی بالواسطہ طور پر رطوبت کی کمی کی طرف ہی اشارہ کر رہی ہیں۔ لیکن درد اور حرارت سوزش کی بنیادی علامات ہیں۔ آپ انہیں محض نتیجہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو مرض کی اصل پیتھولوجی ہیں۔ جب کسی عضو میں تحریک شدید ہو کر سوزش میں بدلتی ہے تو وہاں دوران خون بڑھ جاتا ہے، جس سے سرخی اور حرارت پیدا ہوتی ہے۔ یہی دباؤ اعصاب پر پڑ کر درد کا باعث بنتا ہے۔ یہ ایک فعال عمل ہے، کسی چیز کی کمی کا نتیجہ نہیں۔ فعال عمل تو ہے، لیکن اس کا محرک کیا ہے؟ وہی بنیادی سوال ہے۔ اگر گاڑی کا انجن آئل ختم ہونے پر گرم ہو رہا ہے تو آپ انجن کی گرمی کو اصل بیماری کہیں گی یا آئل کی کمی کو؟ میرے نزدیک سوزش وہ گرمی ہے جو ایندھن کی کمی کے سبب پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، ہم یہاں ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں، تھوڑا پانی پیتے ہیں۔ اگر آپ اس موضوع پر مزید رہنمائی یا مشاورت چاہیں تو حکیم محمد مزمل صدیقی صاحب سے ان کے نمبر +92
304-715-2589 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان کا مطب طلحہ اینڈ چشتیہ دواخانہ سمیجہ آباد ملتان میں واقع ہے۔ آپ کے اس مختصر انتظار کا شکریہ۔ خوش آمدید۔ وقفے سے پہلے ہم ورم کی علامات اور تشخیص پر بات کر رہے تھے، تو اب اسی سے جڑا اگلا نقطہ دیکھتے ہیں کہ تشخیص اور علاج کا بنیادی اصول کیا ہونا چاہیے۔ میرے نزدیک تشخیص کا محور یہ ہونا چاہیے کہ جسم کے کس حصے میں سوزش ہے۔ کیا تحریک اعصاب میں ہے، عضلات میں ہے یا غدد میں؟ جب نبض اور قارورہ سے مرض کی تشخیص ہو جائے کہ تحریک کس عضو میں ہے تو علاج کا اصول بالکل واضح ہے۔ دوست صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کلیات تحقیقات کے باب تحقیقات امراض و علامات میں فرماتے ہیں کہ علاج کا اصول یہ ہے کہ تحریک والے عضو کو تسکین دی جائے، تسکین والے عضو میں تحریک پیدا کی جائے اور تحلیل والے عضو کو طاقت دی جائے تاکہ توازن بحال ہو اور سوزش ختم ہو۔ ہمارا ہدف سوزش کو ختم کرنا ہے، رطوبات خود بخود اپنی جگہ پر آ جائیں گی۔ بلکہ یہ جاننا ہے کہ رطوبت غریزی کے چکر میں خرابی کہاں واقع ہوئی ہے۔ کیا دماغ رطوبت بنا نہیں رہا، یا جگر اسے پکا نہیں رہا، یا پھر دل اسے صحیح طور پر استعمال نہیں کر رہا؟ تشخیص کا مقصد اس بنیادی خرابی کو پکڑنا ہے۔ اسی لیے علاج کا مقصد اس متعلقہ عضو کو درست کر کے رطوبت کے قدرتی بہاؤ کو بحال کرنا ہے۔ اگر آپ صرف سوزش کو دبانے کی کوشش کریں گے اور رطوبت کی پیدائش کو نظر انداز کر دیں گے تو یہ تو ایسا ہی ہوگا جیسے آپ گاڑی میں تیل ڈالنے کے بجائے صرف انجن کو ٹھنڈا کرتے رہیں۔ انجن بار بار گرم ہوتا رہے گا۔ آپ کی مثال دلچسپ ہے لیکن نامکمل ہے۔ اگر انجن میں آگ ہی لگی ہوئی ہو تو آپ اس میں جتنا مرضی تیل ڈال دیں وہ جل کر ضائع ہی ہوگا۔ آپ کو پہلے آگ بجھانی پڑے گی۔ مرض کا مطلب ہی غیر طبعی حالت ہے۔ جب جگر میں سوزش کی وجہ سے غدی عضلاتی تحریک ہو تو جسم میں صفرا اور حرارت بڑھ جاتی ہے۔ یہ بڑھی ہوئی حرارت رطوبات کو خشک کر دیتی ہے۔ اب اس حالت میں آپ جتنی مرضی رطوبت پیدا کرنے والی اعصابی غذائیں دیں گے وہ بھی جگر میں جا کر جل جائیں گی اور مرض کو مزید بگاڑ دیں گی۔ علاج کا اصول ہمیشہ سبب کو ختم کرنا ہوتا ہے، اور یہاں سبب سوزش ہے۔ آپ کو پہلے غدی اعصابی ادویاں اور اغذیہ سے جگر کی تحریک میں تسکین پیدا کرنی ہوگی تاکہ سوزش کم ہو۔ لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ دماغی اور اعصابی کمزوری کی وجہ سے رطوبات کا معیار ہی ناقص ہو اور وہی ناقص رطوبات جگر میں جا کر تعفن پیدا کریں جو خود سوزش کا باعث بنے؟ تو پھر بھی ابتدا تو اعصابی نظام کی کمزوری ہی ہوئی۔ علاج میں ہمیں بے وقت دونوں پہلوؤں پر نظر رکھنی ہوگی۔ ہمیں اعصابی نظام کو بھی طاقت دینی ہے تاکہ معیاری رطوبت پیدا ہو، اور ساتھ ہی جگر کی اصلاح بھی کرنی ہے تاکہ وہ اس رطوبت کو صحیح طریقے سے پکا سکے۔ صرف ایک پہلو پر توجہ مرکوز کرنا قانون مفرد اعضاء کی جامع رخ کے خلاف ہے۔ میں ایک پہلو کی بات نہیں کر رہا، میں نقطہ آغاز کی بات کر رہا ہوں۔ علاج ہمیشہ وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں مرض کی شدت سب سے زیادہ ہو، اور سوزش کی علامات، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، رطوبت کی کمی کی علامات سے زیادہ شدید اور واضح ہوتی ہیں۔ اس لیے معالج کی پہلی ترجیح ہمیشہ سوزش کو قابو کرنا ہوتا ہے۔ جب شدید حالت گزر جائے تب آپ اعضاء کی تقویت اور رطوبات کی بحالی پر کام کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ترتیب کا معاملہ ہے۔ تو ہماری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ صحت کا دارومدار رطوبت غریزی پر ہے۔ یہ زندگی کا وہ بنیادی جوہر اور ایندھن ہے جس کے بغیر حرارت کی شمع روشن نہیں رہ سکتی۔ میری نظر میں اگر ہم رطوبات کی پیدائش اور ان کے معیار کو نظر انداز کرتے ہیں تو ہم صرف علامت کا علاج کر رہے ہیں، مرض کی جڑ کا نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی ایسی گاڑی میں بار بار پانی ڈالنا جس کا انجن آئل ختم ہو چکا ہو۔ اور میرے نزدیک اس بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ بیماری کی جڑ غیر طبعی حرارت اور سوزش ہے۔ جب تک اس آگ کو نہ بجھایا جائے، رطوبت پیدا کرنے پر توجہ دینا بے سود ہے۔ آپ کو پہلے اس آگ کو بجھانا ہوگا، ورنہ آپ جو بھی ایندھن ڈالیں گے وہ بیماری کی نظر ہو کر اسے مزید بھڑکا دے گا۔ بہرحال دونوں نقطے نظر سے یہ بات تو واضح ہے کہ قانون مفرد اعضاء مرض کو ایک بہت گہری اور جامع نظر سے دیکھتا ہے۔ خواہ خرابی کی ابتدا رطوبت کی کمی سے ہو یا حرارت کی زیادتی سے، حتمی نتیجہ ایک ہی ہے: زندگی کے ان دو بنیادی ستونوں کے درمیان اعتدال کا خاتمہ۔ بالکل۔ دوست صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کی تحقیقات ہمیں اسی پیچیدہ توازن کو سمجھنے کی دعوت دیتی ہیں۔ حرارت غریزیہ شمع ہے اور رطوبت غریزیہ اس کا تیل۔ اگر تیل ختم ہو جائے
تو شمع بجھ جائے گی، اور اگر حرارت حد سے بڑھ جائے تو وہ تیل کو جلا کر ختم کر دے گی۔ صحت ان دونوں کے درمیان اعتدال کا نام ہے، اور ظاہر ہے اس مواد میں مزید تحقیقی گنجائش ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پھر حاضر ہوں گے کسی اور نئے مضمون کے ساتھ۔